کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مالک ذوالجلال وہ مسکراتا ہے؟ ہمارا رب سبحانہ و تعالی وہ ہنستا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، ہنستا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک حدیث بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف توبہ کر کر لوٹ رہا ہے۔ تو ہاں، ہم ہیں وہ وجہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہم سے خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ کیا آپ تصور بھی کر سکتے ہیں اس بات کا کہ ہمارے جیسی مخلوق اللہ تعالیٰ کی خوشی کا باعث بنتی ہے؟ کیسے؟ آخر اللہ تعالیٰ کیسے ہم سے خوش ہوتا ہے؟ تو اسی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہم سے خوش ہوتا ہے۔ اس کے مفہوم میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور ایک بہت ہی خوبصورت کہانی انہوں نے ہمیں بتائی کہ ایک شخص ہوتا ہے جو اپنے اونٹ کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور اس اونٹ پر اس کا کھانا، اس کا پانی اور ہر وہ چیز جو اس کی تھی اسی اونٹ پر موجود تھی، اور وہ سفر کر رہا تھا ایک ریگستان میں۔ تو جب وہ سفر کر رہا تھا اسے ایک درخت دکھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس درخت کے نیچے اس کے سائے میں کچھ دیر آرام ہی کر لوں۔ تو وہ بڑھتا ہے اور اس درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ وہ تھکا ہوا تھا۔ تو کچھ دیر بعد اسے نیند لگ جاتی ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد جب وہ اپنی نیند سے اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے سامنے موجود نہیں ہے۔ وہ پاگل ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، یہاں بھاگتا ہے، وہاں بھاگتا ہے، پاگلوں کی طرح اپنے اونٹ کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف خود یہ کہتی ہے کہ وہ شخص اپنی امید کو کھو دیتا ہے۔ اس کے پاس کوئی امید نہیں رہتی کہ اب اس کا وہ اونٹ اس کے پاس واپس آئے گا۔ وہ سوچتا ہے کہ اب تو وہ مر جائے گا، تو وہ اپنی جگہ پر واپس آ جاتا ہے اور انتظار کرنے لگتا ہے کہ کب وہ لمحہ آئے کہ وہ مر جائے۔ جب وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تو اس کا اونٹ تو واپس نہیں آنا تھا۔ وہ یہی سوچتے سوچتے مکمل طور پر نا امید ہو کر پھر سو جاتا ہے۔ پھر جب وہ اس نیند سے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا جو اونٹ تھا وہ اسی کے سامنے موجود تھا۔ وہ خوشی کے مارے اٹھتا ہے اور اٹھ کر جلدی سے اس کی رسی کو پکڑ لیتا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا خوش تھا، کیونکہ قریب تھا کہ وہ شخص مر جاتا۔ اس نے اپنی ساری امیدیں کھو دی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اب اس کے اونٹ کی رسی اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور خوشی کے مارے میں کہنے لگتا ہے کہ یا اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ وہ غلطی کر دیتا ہے، غلط دعا کر لیتا ہے خوشی کے مارے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اے میرے رب، میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ لیکن وہ خوشی کے مارے یہ کہہ دیتا ہے کہ اے میرے رب، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ تو یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جبکہ اس کا بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ خود سوچیں نا کہ جب آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہو اور کوئی سپروائزر یا کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کے اوپر موجود ہو، جب آپ اسے کسی دن خوش کر دیں، کوئی اچھا کام کر دے، تو وہ دن کتنا جوائفل دن ہوگا آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ اب آپ نے اپنے باس کو خوش کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ آپ کا پروموشن کر دے گا، وہ آپ کو انکریمنٹ دے گا، یا پھر آپ کو کسی اچھے ڈپارٹمنٹ میں یا کسی بھی شفٹ پر آپ کو پروموٹ کر دے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ اپنے رب کو خوش کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔
کیونکہ اب وہ خوش ہے تو وہ بالکل آپ کو بھی خوش کریں گے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں، ہمیں دن رات یہی کہتے رہنا چاہیے، استغفر اللہ۔ یہاں پر نا 3 کنڈیشن ہے +1 کے ساتھ۔ تو اب آپ ضرور پوچھیں گے کہ آخر وہ کون سی کنڈیشن ہے؟ 3 کنڈیشنز ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے تو 3 چیزیں کر لیجئے۔ پہلا یہ کہ اپنے گناہ سے رک جائیے۔ دوسرا یہ کہ جو کچھ بھی ہو گیا ہے اس کے اوپر ہمیشہ افسردہ رہے، ریگریٹ کرتے رہے کہ یہ آخر میں کیا کر رہا تھا پہلے۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ کے دل میں اس چیز کی ایک بہت اسٹرانگ انٹینشن ہو اور ایک ول پاور ہو کہ جو کچھ بھی گناہ میں نے کر دیا ہے اب وہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور جو 4تھ کنڈیشن ہے جو کہ +1 میں ہے، وہ آپ کے اور کسی بندے کے درمیان کی ہے کہ جب آپ کسی کا دل دکھا دیں یا کسی کے ساتھ کوئی برائی کر دیں تو جا کے اس سے معافی مانگ لیں۔ بس یہ کام کر لیں، یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں اللہ کے آپ سے خوش ہونے کی۔